السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، محترم خواتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی مکہ مکرمہ کی جو زندگی تھی وہ بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا گھرانہ، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں اور آپ کے صحابہ اور صحابیات بڑی مخالف فضاؤں سے، ناگواریوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ حق ہمیشہ مخالف فضاؤں میں پرورش پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک وقت ایسا آیا کہ دو بڑے حادثے ہوئے۔ مکی زندگی کا دور ہے۔ ایک حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور تھوڑے ہی دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دو بڑے ظاہری سہارے تھے۔ گھر کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرتی تھی، سہارا بنتی تھی، حوصلہ دلاتی تھی اور آپ کا ساتھ دیتی تھی۔ سب سے پہلے اسلام لانے والی، سب سے پہلے دین قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ ان کے ساتھ اپنے گھر کو سنبھالنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا تھا کہ آپ کو آپ کے نکاح میں ایک ایسی خاتون کو لایا جائے جو تجربہ کار ہو، جو آپ کو سنبھال سکے۔ اور ادھر ابو طالب باہر کا جو ماحول تھا مخالفت کا، مشرکین مکہ جو آپ کو ستایا کرتے تھے، وہ ابو طالب جو ہے بڑے اپنے کمیونٹی میں، اپنے معاشرے کے اندر بہت ہی با اثر، بہت ہی معزز لوگوں میں تھے، تو ان کا لحاظ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی کہنا ہو، کچھ بھی بات کرنا ہو، سوچتے کہ بھی یہ ابو طالب کے بھتیجا ہے۔ تو ہوا یہ کہ بیک وقت ایک ہی ہفتے میں دونوں حادثے ہوئے۔ کتنا بڑا صدمہ، کتنا بڑا غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ اسی لیے حضرات محدثین نے اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں کہ بڑا غم کا سال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین رہتے تھے۔ ہاں، ایک طرف خدیجہ کا انتقال ہو گیا، دوسری طرف جو ہے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ باہر نبوت کی ذمہ داری ہے، گھر کا کام سنبھالنا، بیٹیوں کو سنبھالنا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل چھوٹی عمر، 9 سال، 8-9 سال کی تھیں جس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ وہ تو حبشہ میں تھی، حضرت زینب ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ تو سوچیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اندر اداس رہتے تھے، بڑے غمگین رہتے تھے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے درس میں ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک سیرت اور ان کی مبارک زندگی کے کچھ یعنی مطلب کچھ حصے کو، کچھ واقعات کو ہم کہیں گے تاکہ جو ہے وہ خوبیاں، وہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوں کہ حضرت ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کیسے آئیں، اور ان کا رول کیا تھا، ان کی شخصیت کیا تھی، اور انہوں نے کیا کام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعاون کیا رہا، اور ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں۔ یہ ہم سب کے لیے اور خاص طور پر امت کی عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے ایک بہت بڑی رہبری ہے۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی اسلام میں پہل کرنے والی، آگے بڑھنے والی صحابیات میں ان کا بھی جو ہے شمار ہے، سابقین اولین جن کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایک اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہی ہوا کرتی تھی، مکہ مکرمہ کی تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اداس، غمگین، ایک طرف نبوت کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، بیٹیاں، کیسے انہیں سوچیں کہ کیا حالات تھے، ان حالات میں جو ہے انہیں آپ جو ہے بس اداس بیٹھے ہوئے غمگین رہتے تھے۔ حضرت خولہ بنت حکیم ایک صحابیہ ہیں، یہ ان کی بھی سیرت بہت ہی بہترین ہے۔ خولہ بنت حکیم یہ اپنی کمیونٹی کے، اپنے علاقے کی، یعنی اپنے اس معاشرے کی ایک ذمہ دار خاتون سمجھی جاتی تھی۔ جیسے ہوتے ہیں کہ جیسے یعنی محلے کی خالہ ہوتی ہیں، ممانی ہوتی ہیں، کہ سارے علاقے والے کسی خاتون کو خالہ کہتے ہیں، ممانی کہتے ہیں، ایک درجہ دیتے ہیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس درجے کی خاتون تھی کہ ہر ایک ان کی عزت کرتا، ان کی ریسپیکٹ کرتا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین، اداس بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، ختیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کو جو ہے میں کئی دن سے اداس اور غمگین دیکھ رہی ہوں۔ میری رائے ہے کہ آپ کو ایک رفیق حیات کی، شریک حیات کی، ایک بیوی کی ضرورت ہے، اور آپ کے لیے میں رشتہ دیکھنا چاہتی ہوں جو آپ کے غم کو دور کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی یہ بنایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، گھر کا جو سکون ہے وہ بیوی کے ذریعے سے ہے۔ وجعل ومن آیاتہ خلق السماوات ومن آیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے جوڑا بنایا تاکہ سکون حاصل ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں کہ اس گھر میں بھی سکون آ جائے گا، آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا، بچیوں کا بھی خیال رکھ سکیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ تو حضرت خولہ نے کہا کہ میں رشتہ دیکھنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں، شادی شدہ ہو، یعنی مطلب کوئی بیوہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے دیکھو، لیکن جو بھی ہو، لیکن اس موقع پر آپ نے ایک بڑی عجیب بات فرمایا دیکھو یہ کام تو عورتوں کا ہی ہوا کرتا ہے، یعنی رشتوں کو دیکھنا، رشتہ لگانا، رشتوں کو، یہ کام عورتوں کا ہی ہوا کرتا ہے۔ یہاں سیرت کے اندر خاص یہ بات جو ہے علماء نے لکھی ہے کہ یعنی رشتوں کو لگانا، رشتوں کو فکس کرنا، جس کو میچ میکر کہتے ہیں، یہ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ عورتیں جو ہے انوالو ہوتی ہیں۔ تو
تو اس میں ان کی کیا ذمہ داری ہے، کیسے اس چیز کو ہینڈل کریں، وہ ہمیں جو ہے اسلام سکھایا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دے دی کہ ٹھیک ہے آپ دیکھ لو۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خولہ کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں سودا کا خیال تھا، وہ سیدھے جب نکلی تو سامنے حضرت سودا سے ملاقات ہو گئی، تو رشتہ پیش کیسے کر رہی ہیں دیکھیں۔ تو حضرت خولہ نے کہا سودا مبارک ہو، مبارک ہو، ابشرکی یا سودا، سودا خوشخبری ہو، مبارک ہو۔ کہا کیا خوشخبری؟ کہنے لگی اللہ نے تمہارے گھر میں خیر و برکت کے داخل کرنے کا ارادہ فرما لیا، تم بڑی خوش نصیب ہو، تمہارے بھاگ جاگ اٹھے۔ کہتے ہیں کہ بھئی کہ بہت ہی بہترین، کہ میں کہو تو صحیح کیا ہے؟ کہنے لگی کہ میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور ان کا رشتہ تمہارے ساتھ، تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی یہ تو بڑی میری سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ میرا نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو جو قبول کیا، اس پیغام کو، یہ اگر ہم دیکھیں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ایمان والی، قربانی دینے والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والی۔ حضرت سودا نے کہا دیکھو اصل میں میرے والد ہیں، ان سے پوچھے بغیر تو یہ کام میں نہیں کر سکتی۔ خولہ نے کہا یہ تو میری ذمہ داری ہے، میں ان سے بات کر لوں گی۔ کہاں ہیں والد؟ کہنے لگے گھر پہ ہیں۔ تو حضرت خولہ کہتی ہیں کہ میں سیدھے حضرت سودا کے والد، ان کا نام ہے زمعہ ابن قیس، یہ ان کے پاس میں پہنچی۔ تو کیا حکمت ہے دیکھیں کہ جب وہ گئی، حالانکہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو ان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، ان کو سمجھانے کا طریقہ دیکھیں۔ کہنے لگی کہ جیسے ہی میں داخل ہوئی تو میں نے ان کو سلام کیا، اور سلام بھی میں جاہلیت کے طریقے سے، تحیہ اہل الجاہلیہ جسے کہتے ہیں، صباح الخیر، یعنی صبح بخیر ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے اسلام کی بات، مسلمان کی بات سن کر جو ہے کہیں آپ غصے میں نہ آ جائیں، کیونکہ وہ ابتدائی دور تھا اسلام کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے ملنے کے 5 یا 7 سال میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ابتدائی دور ہے، اور ابتدائی دور کو ذرا ہم ذہن میں رکھیں۔ آپ سیرت کو پڑھے ہیں، سیرت جانتے ہیں کہ مکی دور کیسے مخالفتوں کا، ناگواریوں کا تھا۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام بھی جو ہے ان کے طریقے سے کیا، اور کہنے لگی کہ ایک ان کے والد نے انہیں کون ہے کہا، وہ نابینا تھے، پہچانا نہیں۔ کہنے لگی میں خولہ بنت حکیم ہوں۔ او اچھا تم ہو، کیونکہ مشہور خاتون تھی۔ بلایا، بٹھایا، کہنے لگی کہ میں ایک خوشخبری لے کر آئی ہوں۔ اپنی کیا خوشخبری ہے؟ کہا کہ تمہاری بیٹی سودا کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ باپ تو بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، بیوہ ہو چکی ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بچے ہیں، باپ چاہتا ہے کہ بھی کسی طرح بیٹی کا گھر آباد ہو جائے۔ تو فوراً جو ہے زمعہ نے کہا کہ کس کا رشتہ لائی ہو؟ تو خولہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا محمد ابن عبداللہ کا رشتہ لائی ہو۔ حکمت دیکھیں بات کرنے کا طریقہ کہ محمد ابن عبداللہ، کہنے لگے او اچھا وہ خاندان تو بہت اچھا ہے، ہاں بنو ہاشم، ہاں وہ یہ برابر ہے، رشتہ برابر ہوگا، اگر وہ تیار ہے تم اپنی سہیلی سے، اپنی جو ہے دوست سے پوچھ لو۔ تو حضرت خولہ کہتی ہے میں نے تو جو ہے ان سے پوچھ لیا، وہ تیار ہیں۔ تو ہاں حضرت وہ زمعہ نے کہا کہ بالکل خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، ان کو بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ بات ہو رہی ہے، حضرت سودا کہتی ہیں میں میرے والد کی اور خولہ کی باتیں سن رہی تھی، اتنے میں میرے بھائی آ گئے، وہ کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے، ان کے 2 بھائی تھے۔ ہاں ایک بھائی جو ہے نا، یہ جو ہے انہوں نے پوچھا بھی کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ کہنے لگے کہ رشتہ آیا ہے، کس کے ساتھ؟ کہنے لگے محمد ابن عبداللہ۔ تو وہ تو جو ہے غصے میں آپ سے باہر ہو گئے، کہنے لگے کہ ان کا تو سارا مکہ مخالف ہے، ایسے آدمی سے نکاح کرو گے؟ میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ بس کہتے نا کہ کہ ٹانگ اڑا دینا، بس میں یہ ہونے نہیں دوں گا، کوئی اور رشتہ ہوتا تو سمجھ میں آتی۔ اس نے تو ہنگامہ کر دیا۔ حضرت سودا نے کہا دیکھو ابا راضی ہیں، میں راضی ہوں، بس یہ نکاح ہوگا۔
روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے بھائی جو ہے نا وہ بیت اللہ چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے مٹی کو اپنے سر پہ ڈالتے ہوئے افسوس کرنے لگے، ہائے افسوس کہ میں مر جاتا اس سے پہلے کہ یہ نکاح جو ہے نا اس آدمی سے ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے ان کو جو ہے اسلام کی، ایمان کی توفیق دے دی بعد میں۔ یہ اس واقعے کو یاد کر کے بہت روتے تھے کہ میری بہن کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آیا، پیغام آیا تھا، تو اس وقت میں نے ایسی مخالفت کی کیوں؟ اس پر بہت رویا کرتے تھے۔ بہرکیف الحمدللہ نکاح ہو گیا۔ تو دیکھیے، اب دیکھیں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام المؤمنین حضرت سودا بنی، سبحان اللہ۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شخصیت ہے وہ بڑی محبت والی شخصیت اور بڑی یعنی مزاج میں ظرافت تھی۔ ظرافت کہتے ہیں مزاح، یعنی ہنسنا، ہسانا، مسکرانا، طبیعت میں خوش مزاجی تھی۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بڑی تھی۔ یہ بات ہمیں ذرا سمجھنا ہے کہ ازواج مطہرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، اور جب تک وہ نکاح میں تھی کسی سے آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہوئی تو پھر حضرت سودا سے آپ نے نکاح فرمایا، اور اس کی مصلحت یہی تھی کہ گھر کو سنبھالے، بچیوں کو سنبھالے، گھر کے نظام کو سنبھالے۔ تو اس میں بھی آپ نے جو ہے نا اس عورت سے نکاح کیا جو آپ کی عمر سے 5 سال بڑی ہے۔ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات میں، ان کے فضائل میں دیکھیں، غور کرنے کی بات ہے۔ تیسرا جو نکاح ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جو رخصتی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں۔ یعنی سوچیں کہ نکاح، یہ حضرت سودا کا نکاح ہوا تھا مکے میں، وہاں سے لے کر مدینے کی زندگی تک تقریباً 4 سال حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی تنے تنہا آپ کی بیوی بن کر رہی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ آئی، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، جویریہ، یہ ساری ازواج مطہرات آتی رہی آپ کی زوجیت میں۔ لیکن یہ اب اس موقع پر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا، یہ وہ دور ہے جس دور میں آپ طائف تشریف لے گئے۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ذرا سوچیں۔ طائف سے کس حال میں آیا، کون سنبھالنے والا گھر کے اندر؟ یعنی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایمان والی عورت کی خوبیوں میں ایک خوبی کیا ہے، زوجۃ مؤمنۃ تعینہ۔ ایمان والی عورت کون ہے؟ بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی معاون بنے، سہارا بنے، اپنے شوہر کو جو ہے اس کے کام میں اس کا ساتھ دے، حوصلہ دے، اس کو اپریشیٹ کرے، اس کا تعاون کرے۔ اللہ کا نظام دیکھیں، ابتدا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اور اس دور میں کیسے کیسے آپ پر آزمائشیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ ہجرت کا واقعہ، خود ہجرت دیکھیں کتنی، یعنی مشرکین نے تو اعلان کر دیا تھا کہ آپ کو جو ہے نعوذ باللہ قتل کر دو، وہ تمام حالات کے اندر اکیلی تنے تنہا یہ آپ کا ساتھ دینے والی گھر کے اندر ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شخصیت تھی، انہوں نے جو ہے کیسے یعنی آپ کا ساتھ دیا، آپ کا تعاون کیا۔ اگر ہم اس کو سمجھنا ہے تو ہم یہ جو 4 سالہ جو سیرت ہے مکی زندگی کی اور ہجرت کے واقعات ہیں، اس پورے دور کے اندر یہاں تک کہ جب نکاح ہوا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے بچیوں کو، جو حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت گھر پہ ہی تھی، ان کو سنبھالا، گھر کو سنبھالا، کہ ان کو بیٹیوں کی طرح ان سے محبت کرنے لگی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے مزاج میں، ان کی شخصیت جو تھی بڑی محبت والی تھی، بہت محبت کرتی تھی، اور ان کے مزاج میں ظرافت تھی، ہنسانا، مسکرانا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد چٹکلے چھوڑتی تھی، بچیاں ہنس رہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے مزاج میں ظرافت تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکراتے تھے، بہت مسکراتے۔ حضرت زینب، حضرت فاطمہ، یہاں تک ایک عجیب بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا،
اس موقع پر ان کی جو بیٹی، دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ حبشہ میں تھی ہجرت کر کے۔ سوچیں دوستو، نبوت کا گھرانہ کن کن قربانیوں سے گزرا ہے۔ ماں کے انتقال پر بیٹی کہاں ہے؟ حبشہ میں ہے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ سے واپس مکہ مکرمہ آئی تو جب گھر میں داخل ہوئی تو پتا چلا کہ ماں کا انتقال ہو چکا ہے کئی دن پہلے۔ تو اس موقع پر بیٹی کو جو سنبھالا وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ایک سوتیلی ماں اولاد کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتی ہے، کیسا ان کا حسن سلوک ہے، ایک بہترین نمونہ ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت۔ اور پھر ایک بات میں عرض کروں کہ جس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، کہاں؟ مدینہ منورہ میں، رمضان کا مہینہ تھا، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف فرما تھے۔ ماں کے انتقال کے وقت بیٹی نہیں ہے، اور بیٹی کے انتقال کے وقت والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں، اور جب واپس ہو رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان بن عفان اور صحابہ جو ہے نا مٹی میں دفن کر کے مٹی ہاتھ سے جھاڑ رہے تھے۔ کیسے کیسے قربانیوں کے ساتھ یہ اللہ کا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے گھر والوں نے، آپ کی بیٹیوں نے اس امت تک پہنچایا ہے۔ تو بہرکیف یہ ان کے مزاج کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے نا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر آئی، دیکھا تو بیٹی کے فاطمہ، ام کلثوم، خولہ سب، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سودا سب بیٹھے ہوئے آپس میں مزاح کی بات چل رہی ہے۔ گھر کا ماحول جو ہے نا ایسے ہی ہونا چاہیے، گھر کا ماحول خوش مزاجی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ دین کا حصہ ہے۔ دین جو ہے، یعنی دین جو ہے ایک سوکھے پن کا، روکھے پن کا نام نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ گھر کے اندر خوش مزاج۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سودا سے کہ سودا، تم نے ہنسا ہنسا کر میرا غم ہلکا کر دیا۔ شوہر باہر کے کاموں میں، ذمہ داریوں میں ایک جو ہے ایک کیا ہے کہ ایک سٹریس ہوتا ہے، ایک جو ہے نا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ گھر آتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں اسے سکون ملے۔ اگر خوش مزاج بیوی، محبت کرنے والی، جس کے مزاج میں خوش مزاجی ہو، ایسی بیوی، جیسے حضرت خولہ نے یہی کہا اس ماحول کو دیکھ کر کہ خولہ چٹکلے چھوڑ رہی ہیں، حضرت فاطمہ ہنس رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو خولہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بڑی خوش مزاج بیوی دی ہے، بڑی خوش مزاج، ظریف الطبع، ہنسمکھ اللہ نے بیوی آپ کو دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، سودا جو ہے نا ہنساتے ہنساتے اس نے میرا غم ہلکا کر دیا۔ تو دین دیکھیں، یہ امہات المومنین کا تقوی، ان کا آخرت کا خوف، ان کی راتوں کی عبادت، ان کا جو یہ سب ایک طرف ہے، اور دوسری طرف ان کا گھر والوں کے ساتھ ماحول کیسا ہے۔ تو گھر کیسے بنتا ہے؟ گھر، تقوی کا معنی یہی ہے۔ تقوی کا معنی ہم نے الگ سمجھا ہے، ہم نے روکھے پن کو سمجھا ہے۔ تقوی کا معنی ہے کہ کوئی جوک نہیں، کوئی مذاق نہیں، کوئی ہنسنا ہنسانا نہیں، وہ سیریس ہونا، ایسا نہیں ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سودا بات کر، اگر یہ بات غلط ہوتی تو آپ روک دیتے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ کبھی کبھی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ایسے چٹکلے کہہ دیتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں کھانا ہوتا تو آپ ہنستے ہوئے وہ کھانا لقمہ نیچے گر جاتا، آپ اس کو اٹھا کے کھا لیتے۔ تمازح زوجہا، اپنے شوہر کے ساتھ بہت مزاح کرتی تھی، وتضحک، اور ہنسایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سودا خود فرماتی ہیں صلیت خلفک اللیلۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کل رات تہجد پڑھ رہے تھے، میں آپ کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی، اور آپ کی، اب دیکھیں نا بات کرنے کا طریقہ دیکھیں، آپ کی اتنی لمبی رکعت اور رکوع آپ نے اتنا لمبا کیا، یعنی وہ کہہ رہی ہیں اتنا لمبا رکوع کیا، میں ناک پکڑنے لگی کہ کہیں ناک سے خون نہ نکل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے،
ان کی بات کو سن کر ایسے نہیں کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ غلط بات، ایسا نہیں. تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ اتنی لمبی، حالانکہ نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. لمبی لمبی رکعتوں میں قرآن ہوتا تھا. لیکن حضرت سودا مزاج ہوتا ہے، مزاج میں جو ہے خوش مزاجی کا ہونا، ظرافت کا ہونا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا ہوتا تھا. جو غم آپ کو حضرت ابو طالب کے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال سے جو دو بڑے سہارے تھے، اس کی وجہ سے جو ہوا تھا، وہ جو ہے نا، وہ غم جو ہے نا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ ایسی خوبیوں والی، ایسے محبت والی، خوش مزاج بیوی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جس سے آپ کا جو ہے گھر، آپ کی بیٹیاں، آپ خود جو ہے نا الحمدللہ کیا ہو گئے، جو ہے نا آپ کے غم دور ہو گیا. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے ان کی خوبیاں تھیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سودا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ حضرت سودا کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا. دونوں کی عمر میں بہت فرق ہے، کافی فرق. تو حضرت عائشہ اس کو بڑے احترام سے قبول کرتی تھی. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپس میں خوش مزاجی کا تعلق. ایک مرتبہ حضرت عائشہ حضرت سودا دونوں جو ہے نا بیٹھی ہوئی ہیں، اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں کہ درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. دائیں حضرت عائشہ، بائیں حضرت سودا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھی ہوئے. اس موقع پر حضرت عائشہ نے ایک میٹھا کوئی حلوہ جو ہے نا بنا کے لائی تھی. تو حضرت عائشہ نے حضرت سودا سے کہا کہ یہ کھاؤ. تو حضرت سودا نے کہا نہیں، مجھے نہیں کھانا ہے. انہوں نے کہا نہیں کھانا ہے. تو کہنے لگی یہ کھاتی ہو یا ورنہ میں آپ کے منہ پر جو ہے نا اس کو مل دوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے محظوظ ہو رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا مسکرا رہے ہیں. تو حضرت سودا نے کہا نہیں، بالکل میں نہیں کھاتی. چنانچہ حضرت عائشہ نے تھوڑا سا حلوہ لے کے ان کے منہ پہ لگا دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا سودا بدلہ لے لو. تو حضرت سودا جو ہے حضرت عائشہ سے وہ برتن لے کر اس میں سے تھوڑا سا حلوہ لے کر حضرت عائشہ کے منہ پہ لگا دیا. فرمایا بدلہ برابر ہو گیا. کتنی اس قسم کا جو ہے ہلکا پھلکا مزاج گھریلو ماحول میں جو ہے نا ہونا چاہیے. اس سے زندگی خوشگوار بنتی ہے. گھریلو زندگی کی خوشگوار ہونے کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں جو رہنے والے ہیں وہ کتنے خوش مزاج ہیں. یہ حضرات صحابیات کی، خاص طور پہ ازواج مطہرات کی معاشرت ہمیں بتاتی ہے. یہ جو ہے نا یہ معاشرت ہمیں بتاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی معاشرت ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہرکیف واقعات تو بہت ہیں. ایک بات یاد آئی، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھی. اس موقع پہ حضرت عائشہ بھی تھی. میں نے عرفات سے نکل کر جب مزدلفہ پہنچی، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نکاح ہی ان کی 55 سال کی عمر میں ہوئی. تو سوچیں عمر کا زیادہ حصہ، جسامت ان کی بہت لمبی تھی اور جسم جو ہے بھاری تھا. تو چلنے میں ان کا چلنا اس انداز سے تھا کہ ان کے چلنے کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے. اور وہ اس طرح چلتی تھی جان بوجھ کر کہ آپ مسکرائیں، آپ کو ہنسانا، آپ کو مسکرانا. یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ اللہ کے نبی خوش رہیں. بس ایک مرتبہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے جو ہے میں چاہتی ہوں کہ میری باری کا جو دن ہے میں عائشہ کو دے دوں. بس آپ نے وہ عائشہ کو دے دیا. بس اسی مقصد کے لیے آپ خوش ہو جائیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ مزدلفہ میں جب رات پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں میں فجر سے پہلے مینا جاؤں. بس میں رات میں ہی مینا چلی جاؤں. کس لیے کہ کل صبح جو ہے فجر پڑھ کے مینا سے مزدلفہ سے نکلیں گے، بہت بھیڑ ہوگی، بہت ہجوم ہوگا، اور میں جو ہے نا یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی. آپ نے اجازت دے دی.
اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نکل پڑی. حضرت عائشہ سن رہی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب ہم فجر پڑھ کے مزدلفہ سے جب ہم مینا پہنچے وہ سفر ایسا تھا، کہتی ہیں کہ کاش میں بھی سودا کی طرح آپ سے اجازت لے لیتی اور میں بھی پہنچ جاتی. اور اسی سے جو ہے نا یہ آج بھی حج کے اندر یہ سہولت ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی عذر ہے کسی کے پاس، وہ مزدلفہ سے رات میں ہی جو ہے مینا کے لیے چلا جائے. بڑی ایک اور واقعہ ہے، میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. مزاج دیکھیں حضرت عائشہ حضرت حفصہ جو ہے نا ان دونوں نے مل کر ایک مرتبہ جو ہے پلان بنایا کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا دل لگی کریں، حضرت سودا کے ساتھ. تو حضرت ایک میں کہنے لگی، یہ دونوں آئے حضرت سودا کے پاس، کہنے لگی کہ سودا جانتی ہو کیا ہوا دجال کے بارے میں؟ دجال نکل گیا کیا؟ حضرت سودا نے دجال نکل گیا؟ انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں؟ تو وہ سیدھے جو ہے نا جا کر اپنے کمرے میں ایسے چھپ کے بیٹھ گئی، اور یہ دونوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے اس طرح مزاح کیا، وہ ڈر کے جا کے کمرے میں بیٹھ گئی ہیں، نکل ہی نہیں رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، فرمایا سودا آ جاؤ، ابھی دجال نہیں آیا، نکلنے کا وقت ابھی قریب ہے لیکن ابھی نہیں آیا، آ جاؤ. تو اس طرح آئی کہ چہرے پر جو ہے نا خوف گھبراہٹ تھی. تو بہر کے اسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلا مع نسائه، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے تنہائی میں؟ تو کہتی ہیں کالرجل من رجالکم، ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے، بات چیت کرنا، ہنسنا، مسکرانا، کوئی لطیفے ہیں تو سننا، کالرجل من رجال الا مگر یہ کہ کان اکرم الناس والین الناس ضحاکا بساما، آپ بڑے دل کے سخی، بڑے نرم طبیعت، بہت مسکرانے والے اور بہت زیادہ ہنسنے والے. آپ گھر کے ماحول کے اندر مسکرانا یہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے. بہرکیف یہ حضرات صحابیات، خاص طور پہ امہات المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہے. ایک عبادت کا، تقوی کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، یہ ساری خوبیاں ایک طرف، لیکن ان کی دو بڑی جو خوبیاں جو میں نے عرض کی، ان کی جو پرسنالٹی تھی، ان کی جو شخصیت تھی وہ بڑی محبوب پرسنالٹی، اور دوسرا خوش مزاج. جب آدمی خوش رہتا ہے دوسروں کو بھی خوش کرتا ہے. جب آدمی جو ہے کیوں کیسے کیا پہ آتا ہے تو پھر دوسرا بھی پریشان ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں، معاشر کی زندگی میں بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.